عالمی دن برائے نوجوانان. اور چونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو ہماری کرنٹ اسٹیٹسٹکس ہے پاپولیشن پہ، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ 60 to 65% آف پاپولیشن ان پاکستان از کمپرائز آف یوتھ مین اینڈ ویمن، جس میں سے ویمن کچھ پرسنٹیج میں زیادہ ہیں اور مین میں دے آر لیس دین ویمن. تو آئی تھنک کہ دیر از اے اسٹرانگ نیڈ کہ ہم ایسی ایونٹس کریں جہاں پر ہم یوتھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کر سکیں. ہم جو ہے اس وقت فورم یوز کرے ہیں بلکیس اگنائٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا. بلکیس اگنائٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بیسیکلی نیورو ڈائیورس انڈیویجولس کے ساتھ کام کرتی ہے، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس کے 3 مختلف پروگرامز ہیں جو کہ اس وقت فیلڈ میں موجود ہیں. اور اس میں سے ایک پہلا پروگرام جو ہے اس کا نام ہے ہم قدم. ہم قدم کو بیسیکلی ڈیزائن کیا گیا ہے ایسے تمام پیرنٹس کے لیے جن کے بچے کسی نہ کسی نیورو ڈائیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہمارا جو دوسرا پروگرام ہے وہ آگاہی کے نام سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے. اور آگاہی کے تھرو جو ہم پروگرام فیلڈ میں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیٹرس کے لیے ہے، جو کہ ارلی ڈائگنوسس پہ اور اسیسمنٹس پہ اور انکلوسیو انوائرمنٹ آف کلاس روم پہ کام کرتے ہیں. اور ہمارا تیسرا جو پروگرام ہے وہ گونج کے نام سے فیلڈ میں کام کر رہا ہے. اور گونج جو ہے بیسیکلی دیٹ از اے کمیونٹی آؤٹ ریچ پروگرام. اور اس میں ابھی جو ہیں وہ 2 میجر سلسلے ہم لے کے چل رہے ہیں. ایک سلسلہ جس میں آپ اس وقت ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ ویبینار سیریز پہ بیس کرتا ہے. اور اس میں ہم یوزلی نیورو ڈائیورس انڈیویجولس، ان کی اسیسمنٹ، ایجوکیٹرس کے رول، پیرنٹس کی جو اسٹریٹجیز ہونی چاہیے اس سے متعلق ہم ویبینار کنڈکٹ کرتے ہیں. اور اس کا دوسرا سلسلہ جو کہ ابھی ابھی اسٹارٹ ہوا ہے دیٹ از مووی نائٹ آن ڈفرنٹ ایبلٹی، جس میں ہم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے ایسی موویز جو کہ ڈفرینٹلی ایبل انڈیویجولس پہ بنی ہیں ان کو اسکرین کرتے ہیں. اور لوگ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ ہمیں جوائن کرتی ہے، اور ہم پھر ان مختلف چیزوں کے بارے میں آگاہی بھی کرتے ہیں اور اس پہ بات بھی کرتے ہیں. آج جو کہ ہم انٹرنیشنل یوتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وی ور لوکنگ فار اے گیسٹ جو کہ آگے ہم سے بات کر سکیں، جو کہ ہمیں ایک انسائڈر ویو دے سکیں اور بیسیکلی ہمیں ایک سولوشن فوکسڈ اپروچ کے تھرو ہم ان سے کچھ سوالات کر سکیں. جس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر حمیرہ جامی کو. اور جب میں نے اس کو پوسٹ کیا مختلف پلیٹ فارمز پہ تو میں نے کہا کہ یہ میرے بہت دل کے قریب ہیں. اور دل کے قریب اس لیے ہیں کہ پہلے ٹیچر تھیں، مینٹر بنی، پھر اس کے بعد بہت اچھی فرینڈ بنی. اور ان کو پسند کرنے کا صرف یہ ریزن نہیں ہے کہ میری ٹیچر ہیں اور میری بہت اچھی فرینڈ ہیں. اگر ان کی کچھ تفصیلات، جیسے آج میں انٹروڈکشن لکھ رہی تھی تو مجھے الفاظ کم پڑے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ کتنا لمبا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں. سو ڈاکٹر حمیرہ جامی جو ہے بیسیکلی اس وقت قومی دائرہ نفسیات قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ہیں. اور تقریباً ان کو درس و تدریس کے شعبے میں کام کرتے ہوئے آلموسٹ 3 دہائیاں اگر کہیں تو وہ گزر چکی ہیں. ماشاءاللہ آپ خود بھی حیران ہو رہی ہیں جو آج میں نے کیلکولیشنز کی ہیں بیٹھ کے. اچھا، ان کا ماسٹرز جو ہے اپلائڈ سائیکالوجی میں دیٹ از فرام پنجاب یونیورسٹی. اس کے بعد انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی کو جوائن کیا. اور کچھ عرصہ پہلے جو ہیں یہ فل برائٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آئی ہیں یونیورسٹی آف نیبراسکا ایٹ اوماہا یو ایس اے سے. اس کے علاوہ دیر از اے لانگ لسٹ آف ہر پبلیکیشنز جس پہ ہم تھوڑا پڑ جائے گا ویبینار، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اس پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن اراؤنڈ 70 پبلیکیشنز جو ہیں اس وقت ان کی ریکارڈڈ ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی ایک پبلش بک جو ہے دیٹ از آن اسکول فلوئنسی، پیرنٹل کنٹریبیوشن ان فلوئنسی. بہت سارے نیشنل اور انٹرنیشنل ایسی آرگنائزیشن ہے سائیکالوجی سے ریلیٹڈ جن کا یہ پارٹ ہے. ان میں سے کچھ کے نام جو ہے میں آپ کے سامنے لیتی ہوں، جس میں پاکستان سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے، فل برائٹ لومنا ایسوسیشن ہے، فون ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے، کینیڈین سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے، ورلڈ پروفیشنل ایسوسیشن آف ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ میجر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ یہ کام کری ہیں. اینڈ دیر از اے لانگ لسٹ آف ہر پروجیکٹس اینڈ گرانٹس جو کہ یہ ابھی تک ون کر چکی ہیں. اس میں سے کچھ سیدھا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یو ایس ایڈ کے ساتھ کام کر چکی ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، آکسفیم، نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز این آر پی یو میں ایز پرنسپل انویسٹیگیٹر، کو انویسٹیگیٹر 3 سے 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی تک کر چکی ہیں مختلف موضوعات پہ. اور اس کے علاوہ فل برائٹ وزڈم اسکالر جو ہیں وہ رہ چکی ہیں. اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اس کے علاوہ جب میں نے بات کی کہ ہم ایک انسائڈر ویو لینا چاہ رہے تھے تو ڈاکٹر حمیرہ کا بہت
काम जो है वो सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और इसके अलावा जो है डेलिंक्वेंसी से रिलेटेड रहा, और इसके अलावा जो है जेंडर साइकोलॉजी से रिलेटेड रहा। मैं ये समझती हूँ कि इनका काम जो कि हिजरा कम्युनिटी के साथ था, और जो कि इनके स्टूडेंट्स भी अभी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू in medical care and in attitudes, mirroring attitudes towards hijra community. So एक insider व्यू ये था कि खुद भी चूंकि यंगस्टर्स की पेरेंटिंग भी कर रही हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को भी समझती हैं, डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी को भी समझती हैं। इसके अलावा जो आपका एक किसी भी इंडिविजुअल का एक डेवलपमेंटल फेजेस होते हैं उसको समझती हैं। इसके अलावा वो कहाँ-कहाँ एक नॉर्मेलिटी से हट सकते हैं, उस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। सो आई वेलकम यू डॉक्टर हुमैरा जामी, और आई होप सो कि जितना कुछ मैंने बयान किया है उतना कुछ मैं थ्रू क्वेश्चनिंग आपसे निकलवा भी सकूं। Thank you very much, Aruj, for inviting. I'm so very grateful for the organization जिन्होंने मुझे invite किया है, and also it's a pleasure always to interact with you. I'm so very grateful. और इतना कुछ किया नहीं है जितना बयान किया गया है, and thank you very much for such a wonderful introduction. अच्छा, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि वी आर वेरी वेल अवेयर नेशन रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज राइट नाउ। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, हम नई आने वाली रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। जो हमारे लेमैन जिन्होंने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी हुई, वो भी बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे, बीइंग अ रिसर्चर और जिस तरह से आपने मुख्तलिफ अपने यूथ डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके तजर्बे के मुताबिक जो पाकिस्तानी यूथ है उसमें किस किस्म की मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो है मैं एक ऐड करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो इंस्टेड ऑफ के उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है लेकिन वो चीज़ें ओवरलुक हो रही हैं मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, थैंक यू रिच, बहुत अहम सवाल। और जैसे आपने अपने रिमार्क्स में बात की हमारे यहाँ जो यूथ कर्ज पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कहते हैं टिकिंग बॉम्ब। एक्चुअली अगर हमने टाइमली अपने यूथ को गेज ना किया और यूथ के लिए काम ना किया और यूथ को इंगेज ना किया तो इट्स गोइंग टू बी अ फियास्को एक्चुअली। तो और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि प्रॉब्लम इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम के लिहाज से तो वर्ल्ड ओवर आई वुड से कि पाकिस्तान के हवाले से नहीं, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली सामने आ रही हैं। वर्ल्ड ओवर जो है वो कुछ कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो WHO डिफाइन करता है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD, तो बहुत कॉमनली एग्जिस्ट कर रहे हैं। और अगर हम अपने यूथ के हवाले से बात करें तो यूथ में सुसाइडल आइडिएशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग प्रॉब्लम्स, पहले ईटिंग प्रॉब्लम्स के ख़वातीन में ज़्यादा होता है। अब इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ यूथ में जो लेटेस्ट रिसर्चेस आ रही हैं ये बताती हैं कि यूथ मेल जो मेंबर्स हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा इसके इंसिडेंसेस इंक्रीज करना शुरू कर दिए हैं। और अगर हम सोशल आइसोलेशन की बात करें या लोनलीनेस की बात करें, इट्स वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ मेनी डिसऑर्डर्स। सोशल विड्रॉल की जैसे हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग हमारी यंग तबके के अंदर। और जिसको बहुत सारी मरतबा हम सोशल मीडिया को ठहरा देते हैं कि सोशल मीडिया एक रीज़न है इसके पीछे, जबकि मुझे लगता है कि बड़ा आसान है ये कहना कि सोशल मीडिया इसका रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम जो ही ये कह देते हैं तो हम मुबर्रा हो जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कि हर चीज़ का अभी जो भी आप कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो मेन कॉज है वो सोशल मीडिया। बट येस, अगर आप ऑटिस्टिक सिम्टम्स की बात करते हैं तो वो जो लोग सोशली इंटरेक्टिव नहीं होते वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू करती है। अगर आप न्यूरो डाइवर्सिटी के हवाले से भी बात करती हैं, और इसके अलावा कंडक्ट डिसऑर्डर और प्रॉब्लम में, क्योंकि जितना आप विटनेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो आना शुरू होते हैं, नेचर बदल गई है कंडक्ट इश्यूज़ की और कंडक्ट प्रॉब्लम की। ऑल्दो आई वोंट से कि वो अभी फिजिकली डिलिंक्वेंट बिहेवियर्स एग्जिस्ट नहीं करते, वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अभी आप ऑनलाइन जो आपके फोरम्स हैं या उनके प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए जो बुलिंग का एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ता जा रहा है। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है जो ट्रेंड्स आ रहे हैं कि अभी सिर्फ पहले तो हम लड़कों को ठप्पा लगा देते थे कि लड़के जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, बट इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं इवन पाकिस्तान में कि लड़कियां भी उसमें काफ़ी ज़्यादा उनमें इंसिडेंसेस आ रहे हैं साइबर बुलिंग के, टू विक्टिमाइज समवन और
کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا. دس از آلسو گیٹنگ ویری کامن. سو یہ 2-3 بڑی سرپرائزنگ ٹرینڈس آ رہی ہیں. ایک تو ڈپریشن جو ہے وہ مردوں میں بڑھنا شروع ہو گیا ہے. پہلے وہ عورتوں کا ڈس آرڈر کہا جاتا تھا. ایٹنگ پرابلمس پہلے جو ہے وہ صرف خواتین کے لیے کہا جاتا تھا. اب وہ بھی ٹرینڈس بدل رہے ہیں. اب اس کو ہمیں لڑکوں میں مردوں میں بھی نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کنڈکٹ ایشوز اینڈ پرابلم جو ہمیں پہلے لڑکوں میں بہت زیادہ نظر آتے تھے وہ بھی اب خواتین میں انکریز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور سوشل وڈرال یا آٹسٹک فیچرز وہ انکریز کر رہے ہیں. اور سائیکوٹک فیچرز کے لحاظ سے بھی جس میں دے اسٹارٹ ودرائنگ فرام دی ریالٹی, کیونکہ سم ہاؤ ابھی جو ورچوئل ریالٹی ہے دیٹ از بیکمنگ مور امپورٹنٹ. اور جو ورچوئل جو سائبر اسپیس میں جو آئیڈینٹی ہے اٹ از بیکمنگ مور امپورٹنٹ, جس کی وجہ سے پھر سم ہاؤ جو آبزرو کرنے کے لیے آیا ہے کہ سائیکوٹک فیچرز بھی جو ہیں وہ ہماری یوتھ میں بڑھنا شروع ہو گئے. جیسے اگر پہلے صرف ڈپریشن تھا, ڈپریشن ود سائیکوٹک فیچرز جو کافی پرومیننٹ ہونا شروع ہو گئے. اور بائی پولر موڈ پرابلم کا ایک اور کمپوننٹ ہے. ایک اور بڑی چیز جو بارڈر لائن پرسنالٹی پرابلمس ہیں وہ پہلے بھی بہت تھے, لیکن ابھی بارڈر لائن پرسنالٹی کے کبھی یا تو آپ عرش پہ سوچتے ہیں یا آپ فرش پہ سوچتے ہیں. دیر از نو شیڈز آف گرے. ریلیشن شپ میں جو ہے یا آپ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں, آپ ریلیشن شپ میں بھی دیر از نو شیڈز آف گرے. تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بھی ہماری یوتھ میں جو ہیں وہ کافی بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. اور آپ نے بہت ساری ایسی ٹرینڈس جو کہ کرنٹلی, اور جو کہ میرا ایک کوشچن تھا کہ کیا فیمیلز میں اور میلز میں کوئی ٹرینڈس کا فرق ہے, تو آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ایکسپلین کیا. اچھا, ہم بہت عرصے تک ہم یہ کہتے تھے کہ کسی میں کوئی ایشو اگر آ رہے, جیسے کچھ پیٹرن سے, جیسے سوشل وڈرال کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایک پیٹرن تھا کہ اس کو کوئی نہ کوئی ایشو ہے اس لیے سوشل وڈرال کی طرف جا رہے ہیں. اٹ واز ون آف دا ویری اسٹرائکنگ پیٹرن کہ جہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا نہیں ہے. لیکن آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ پیٹرنز آر چینجنگ ود ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی. اب لوگ جو ہے موبائل فون یوز کرتے ہیں تو آئسولیشن ویسے ہی ہے, سوشل وڈرال ویسے ہی ہے. تو ود آل دیز ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, کیا ایسا ہے کہ what should be the alarming points کہ وہاں پر کوئی بھی ایجوکیٹر یا کوئی بھی پیرنٹ جو ہے they should be alarmed کہ اب کوئی mental health issue جو ہے وہ emerge ہو رہا ہے and we should be careful about it. ڈاکٹر حمیرہ, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. سو بہت اہم چیز, یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کے, میں بچہ یہاں پہ 25-30 سال تک کے بچے کو کہوں گی کیونکہ میری اولادیں بھی بڑی ہیں, تو اگر آپ کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ کسی بھی انسان میں کہ اگر اس کی بیہیویئر میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ پہلے نہیں تھیں, اور وہ اس کی فنکشننگ کو افیکٹ کرنا شروع ہو جائیں کہ پہلے وہ اسکول آرام سے جاتے تھے, یونیورسٹی جاتے تھے یا اپنے کام پہ جاتے تھے, اب نہیں جا رہے, اب ایبسینٹزم بڑھنا شروع ہو گیا ہے, یا پھر پہلے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرتے تھے یا ملتے تھے اب نہیں مل رہے ہیں, یا پہلے ان کی روٹین جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کھانے پینے کی اور اپنے ہائیجین کو مینٹین کرنے کی وہ بڑی بہترین تھی, اب نہیں ہو رہی ہے. پہلے ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ ٹھیک تھا, اب کانفلکٹ بیسڈ ہے, روز ایگریشن, غصہ, اریٹیبل موڈ ہونا شروع ہو گیا ہے, یا پھر انڈیویجول جو ہے وہ سوشلی ودران ہو گیا. ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ آلدو آپ, ہم نے بات کر لی کہ سوشل میڈیا سے لوگ آٹومیٹکلی تھوڑے سے سوشلی ودران ہو رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم سوشل ودرال از اے بگیسٹ ریڈ فلیگ. جب آپ کو لگے کہ انڈیویجول جو ہے وہ گریجولی سوشل ودرال کی طرف جا رہے ہیں تو دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس پہ جب بھی آپ اس کو پن پوائنٹ کرنا شروع ہو جائیں اور پھر آپ کا ایک کانفلکٹ فیملی میں ایمرج ہو جائے, یا آپ کا اپنے ورک پلیس میں کانفلکٹ ایمرج ہونا شروع ہو جائے اور پھر آپ کی آرگومنٹس آنا شروع ہو جائیں, تو یہ آپ کے لیے ایک ریڈ فلیگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ انڈیویجول جو ہے وہ بہت لیتھارجک یا فٹیگ محسوس کرنا شروع ہو گیا ہے, اور وہ اپنے ڈیلی کام ویسے نہیں کرتا, جو کہ دیز آر انڈیکیٹر آف کوالٹی آف لائف ایکچولی, کہ آپ کے سوشل ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ کی فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, آپ اپنے انوائرمنٹ میں خوش نہیں ہیں, آپ کا موڈ لو ہونا شروع ہو گیا ہے. اور تو بہت کامن ہے ہمارے بچوں میں یہ کہنا کہ میں بور ہو رہا ہوں, میں بور ہو رہا ہوں, میں بور ہو رہا ہوں. تو ابھی تو ان کی بھی بوریت کا ایک آسان طریقہ ہے کہ وہ ٹیبس کھول لیتے ہیں یا موبائل کھول لیتے ہیں, بٹ یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر بچے کو پاکستان میں ایکسیس نہیں ہے ٹیبس اور
موبائل کے لیے. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ سوشل میڈیا اس کو خراب کر رہا ہے، بٹ ہماری ایسی پاپولیشن جو کہ بہت زیادہ فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونس نہیں ہیں ہر کسی کے پاس، یا ہر کسی کے پاس ٹیبس نہیں ہیں، یا ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپس نہیں ہیں. سو لیکن اوور آل جب آپ محسوس کرنے لگیں کہ لوگ بھی کمپلین کرنا شروع ہو جائیں، اور آس پاس کے لوگ بھی محسوس کرنا شروع کر دیں کہ جیسے اس کا پہلا پیٹرن تھا زندگی میں، اس سے کافی زیادہ چینج ہو چکی ہے، اور وہ اس کی فنکشننگ ویسی نہیں رہی ہیلدی جو پہلے تھی، تو اس کا مطلب ہے اٹ از اے ریڈ فلیگ جہاں پہ آپ کو تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چیزیں ایسے ڈائریکشن میں کیوں موو کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ اسٹل سوشل ودرال جو ہے دیٹ از اے ریڈ فلیگ ڈسپائٹ کہ ہم اپنی ڈیوائسز. سو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیس لائن پہ جو آپ دیکھتے ہیں بیہیویئر، اگر بیہیویئر اس سے بھی زیادہ چینج ہو رہا ہے تو وی شوڈ بی الارمڈ اباؤٹ اٹ. اچھا، چونکہ آپ کا بہت سارا کام جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہے، تو اگر ہم ٹین ایجرس کی بات کریں، کیا ایک ڈیولپمنٹل کورس ہے، کیا اس کے مائلسٹونز ہیں جو کہ نارمل ہیں، اور کہاں کہاں پہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں وی شوڈ بی وارنڈ؟ ویل بہت اچھا سوال ہے، اور یہ میرے خیال میں تمام پیرنٹس کو بھی پرپوز کرتی ہوں یہ چیز، اور میں تمام ٹیچرس کو بھی پرپوز کرتی ہوں کہ وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کو پڑھیں یا ہیومن ڈیولپمنٹ کو پڑھیں. چائلڈ ڈیولپمنٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ کورس، جو کہ ہمیں میرے خیال میں ایک بیسک کریکولم لیول پہ، جہاں پہ اگر ہم ٹیچرس کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ہم پیرنٹس کو پیرنٹنگ سکھانا چاہ رہے ہیں، یا وہ بچے جنہوں نے بعد میں خود بھی پیرنٹ بننا ہے یا انہوں نے خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے جس میں آپ ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ کو انڈرسٹینڈ کریں. کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں، بٹ ہم اس کو کیونکہ آس پاس کے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ پیرنٹس سمجھتے ہیں نہ ٹیچر سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا خراب ہے یا اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے. کلچرل کانٹیکس میں ہم لیبل لگا دیتے ہیں. سم ٹائمس ہم ریلیجیسلی اتنے اوور ویلڈ ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ لیبل لگاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو اگر آپ ٹینس کی بات کرتے ہیں تو یا ٹینس کی بات کروں یا میں پیوبرٹی کی بات کرتی ہوں، میں ٹینس کی بات نہیں کروں گی. پیوبرٹل چینجز جو ہیں وہ لڑکیوں اور لڑکوں میں مختلف ٹائمنگس پہ ایمرج ہوتی ہیں. اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو آج کل 8 سے 9 سال کی عمر کی بچیوں میں پیوبرٹل چینجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم لڑکوں کی بات کریں تو 12 سے 13 سال کی عمر میں یا 13 سے 14 سال کی عمر میں لڑکوں میں پیوبرٹل چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پیوبرٹل چینجز کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی باڈی بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. نہ صرف باڈی ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، برین بھی بہت تیزی سے ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے. آپ سوچیں سمجھیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2-3 سال کا جو ٹاڈلر ہوتا ہے، اس وقت جو اس کی برین ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے 5 سال کے دوران میں بہت تیزی سے ڈیولپ کرتی ہے. اسی طرح یہی اسپرٹ دوبارہ آتا ہے ایڈولسنس کے، جس میں آپ کی ہارمونل چینجز آتی ہیں اور آپ کی برین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. وہ اتنی تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جو بچے کے لیے بھی بہت اسٹریسفل ہوتی ہے. بچہ بھی اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ صرف نہ صرف بایولوجیکلی اور فزیکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ کوگنیٹیولی بھی بچے کو، کیونکہ بچہ کوگنیٹیولی اگر میں لیمن ٹرم میں کہوں کہ تھاٹ پروسیس بھی بچے کے جو ہے نا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ بچے کی بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. سو اس وقت جو میجر چیزیں جو آپ بچوں میں آبزرو کریں گے، ایک تو فزیکل ڈیولپمنٹ تو ہے ہی، جو لڑکیوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے یا لڑکوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے، بٹ جو آپ ان کو بیہیویئرس میں یا ان کی سوچ میں جو چینج آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو اٹونومس چاہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں. دے وانٹ انڈیپینڈنس. اور جو کہ ہمارے کلچر میں ماں باپ دینا نہیں چاہتے. ہمارے ماں باپ، اور جبکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اگر آپ بچوں کو اس ٹائم پہ اٹانومی دیں. ایک تو اف یو ریمبر کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ 2 سال کا بچہ جب وہ نیا نیا کھانا شروع کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں خود کھانے کا وہ انسسٹ کرتا ہے کہ میں خود کھاؤں، لیکن مائیں نہیں کھانے دیتی کہ گن مچائے گا پھر بعد میں گن کون صاف کرے گا. تو ہم وہاں پہ جب بچے کو پہلے ڈسکریج کر دیتے تو وہاں سے ایک انڈیپینڈنس کو ہم روک دیتے ہیں، جہاں پہ بعد میں ہم مائیں روتی ہیں کہ یہ خود کیوں نہیں کھاتا. اور پھر نانیوں دادیوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے بھی کرٹیسزم ملتا ہے کہ تم لوگوں نے اچھے بچے پالے گے، اپنے ہاتھوں سے کھائیں.
ہم نے اس وقت بچے کو ڈفرینشیٹ ہونے نہیں دیا ہوتا, جہاں وہ خود چاہتا ہے بہت سارے کام کرنا, کپڑے بھی خود پہننا یا جرابیں خود پہننا, تو ہم وہاں پہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, خود تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پہنانے اور کھلانے میں, ٹھوس کے کھلانے میں, تب بھی بچوں کے پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ہم, جب بچہ آٹونومی چاہتا ہے, وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے کیونکہ اس کی نیڈ ہے, اس نے ہونا ہے, تو پھر ہم اس کو ڈسکریج کرتے ہیں, ہم اس کو آٹونومس نہیں ہونے دیتے, ہم ماں باپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں, اور استاد بھی نہیں آٹونومی کو انکریج کرتے, ہمارا سسٹم نہیں کرتا. سیکنڈ از کیوریوسٹی اینڈ ایکسپلوریشن. کیوریوسٹی اینڈ ایکسپلوریشن جو ہے وہ چھوٹے بچوں میں جیسے بہت زیادہ ہوتی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ ان موو ہوتے ہیں سارا وقت, وہ بیٹھتے نہیں ہیں, ٹکتے نہیں ہیں. 2-3 سال کے بچے جو ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ تھکتے کیوں نہیں ہیں. سملرلی ایڈولسنس فیز میں بھی کیوریوسٹی اینڈ ایکسپلوریشن پیک پہ ہوتی ہے, بیکاز اے پرسن وانٹس ٹو نو ہو دے آر, ان کا کیا انٹرسٹ ہے, ان کی کیا انسپریشنس ہیں, انہوں نے کیا بننا ہے, ان کے کیا گولس ہیں, ان کے دوست کیسے ہونے چاہیے. اور آپ نے بھی نوٹ کیا گیا اس پہ بچوں کو پہننا اوڑھنے میں بڑی چینج آتی ہے. پہلے مائیں جو اکثر کہتی ہوتی کہ جو میں پہنا دوں وہ پہن لیتا ہے, جو میں پہنا دوں وہ کھلا دوں کھا لیتا ہے. لیکن اس وقت بچہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا, اس کو دے آر ڈیولپنگ دی آئیڈینٹی, وہ اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس آئیڈینٹی میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں ڈاکٹر بن گیا یا میں انجینئر بن گیا یا میں استاد بننا چاہتا ہوں یا کیا بننا ہے. اٹ از ایکچولی اے ویری کور آف ایوری تھنگ کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے, اور میرے دوست کیسے ہوں گے, اور میں کس طرح کے پروگرام دیکھتا ہوں, یا کس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اگر میں بہت کرتا بول رہی ہوں تو اٹ از ناٹ دیٹ کہ میں میل ممبرس کو زیادہ وہ کر رہی ہوں, پرومیننٹ کر رہی ہوں. اٹس فار ایوری ون. میں بار بار کرتی نہیں بول سک رہی, بٹ ادر وائز ہماری لینگویج میں بھی یہ پرابلم ہے کہ ہم ایک خاص جو ہے وہ مذکر کو زیادہ پرومیننٹ کر دیتے ہیں. بٹ یس اٹ از کہ ہماری شناخت کیا ہوتی ہے, بے شک وہ لڑکا ہے یا بے شک لڑکی ہے, تو ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں, اور ہمارے اندر بہت کریوسٹی ہوتی ہے, اپنی باڈی کو لے کے بہت کریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ چینجز کیوں آ رہی ہیں. اور اس ایکسپلوریشن میں سم ٹائمز بچے جو ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں اگر وہ سپروائز نہ ہو, اگر ان کی مانیٹرنگ نہ ہو, یا ان کو صحیح نالج نہ دیا جائے پیرنٹس کی طرف سے یا ٹیچرس کی طرف سے, تو اٹ کین کریٹ پرابلم. سو دوسرا چیز میں نے بتا دیا آپ کو, ایکسپلوریشن اور کیوریوسٹی بہت پیک پہ ہوتی ہے, اور اس کو آپ اچھی طریقے سے چینلائز کرتے ہیں تو بچے پازیٹیو چیزوں میں چلے جاتے ہیں, اچھی ہابیز ڈیولپ کر لیتے ہیں جو بعد میں بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں, اور اچھے اسپورٹس میں چلے جاتے ہیں, یا اپنے اچھے کریئر اور فرینڈس کو یا سرکل کو بنا لیتے ہیں, والنٹیئر ورک اسٹارٹ کر سکتے ہیں, وٹ ایور. اور دس از اے فیز آف ڈفرینشیٹنگ فرام دا فیملی, کہ ہم فیملی سے الگ ہوں, اور یہ ہماری آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کا بہت اہم حصہ ہے. اور اگر یہاں پہ بچے ایک اتھارٹیرین اسٹائل کے اندر ہی چلتے رہے کہ ماں باپ بہت اتھارٹیرین ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوگا گھر کے اندر, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, یا استاد بھی اپنے اکیڈیمک سیکٹر میں وہی چیز کر رہے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں وہ ہوگا, تو وہ پھر بچوں کو ڈفرینشیٹ ہونے میں ہیلپ نہیں کرتا. دیٹ میں ریزلٹ انٹو مینی ایشوز اینڈ پرابلم. فورتھ امپورٹنٹ تھنگ از بچوں کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. اس میں چلڈرن اور یوتھ اسٹارٹ اینالائزنگ کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور اگر وہاں پہ صرف بچے کو وہ کہا جائے کہ جب ہم نے کہہ دیا وہ کرنا ہے, تو یہ فور کلوز آئیڈینٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, جس کی وجہ سے یا ڈیفیوز آئیڈینٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایکچولی انہوں نے کرنا کیا ہے. لیٹ می بی ویری فرینک, اگر میں آج بھی روت سے پوچھوں یا یہاں پہ سدرا ہیں یا اقرا ہیں کہ آپ یہ کیوں بنے, تو وہ کہیں گے جی بس بائی ڈیفالٹ بن گئے, یا ماں باپ نے کہا تھا تو بن گئے, یا بس کچھ اور کرنے کو نہیں تھا تو بن گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں وہ موقع ہی نہیں دیا جاتا کہ ہم صرف جو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں ہم اسی کو ہمیں امپوز کیا جاتا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے. تو یہ کریٹیکل تھنکنگ ٹو اینالائز ایوری تھنگ ویری کیئرفلی کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ, رادر دین جسٹ فالوئنگ بلائنڈلی وٹ از ہیپننگ, ایون فار دا سیک آف. آپ ریلیجن کی بھی بات کریں تو ریلیجن میں بھی ہم بچوں کو ریشنلائز ہونا نہیں سکھاتے, ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں. اگر وہ کہیں سوال بھی ریلیجن کے حوالے سے پوچھیں یا پالیٹکس کے حوالے سے پوچھیں تو ہمارے یہاں اسٹرانگلی ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ آپ بات نہیں کریں اس کے اوپر, جبکہ ادروائز یہ ان کی آئیڈینٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اینڈ لاسٹلی ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ. اس عمر میں جب بچے ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خوبصورت لگنا پسند کرتے ہیں,
اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو اپنے سیم سیکس فرینڈس جو ہوتے ہیں پہلے ان کا کھیلنا ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، بٹ جب وہ اس ایج میں آتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ اپوزٹ سیکس میں ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ بہت نارمل بات ہے. اور اگر آپ کے بچے میں ہیٹروسیکشل ریلیشن شپ کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے تو آپ شکر ادا کریں کہ ڈیولپ ہو رہا ہے آج کل کے دور میں. سو اس لیے اگر آپ کا بچہ آپ یا آپ کی بچی انٹرسٹ شو کرتا ہے اپوزٹ سیکس میں تو اٹس ویری ویری نارمل. سو ہمیں اس کو ایک نارمل کانٹیکس میں ہی دیکھنا چاہیے، اور اٹس اے ویری نیچرل تھنگ، اور بایولوجیکل نیڈس بھی ہوتی ہیں، انسٹنکٹس بھی ہوتی ہیں. سو اس کو صحیح چینلائز کرنا اور بچوں کو گائڈ کرنا ہے ہر حال، دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں کچھ موٹی موٹی چیزیں جو میرے خیال میں نے بیان کی ہیں سائیکولوجیکل کانٹیکس میں، بٹ فزیکل کانٹیکس میں تو آبویسلی دیر از لاٹ آف چینجز جو کہ ہو رہی ہوتی ہیں. بہت شکریہ، اٹ واز ویری ڈیٹیلڈ اینڈ بیوٹیفل آنسر کہ پیرنٹس جو ہیں ان کو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اچھا، اب اس ویبینار کی آڈینس میں نہ صرف نوجوان خود ہیں، ان کے پیرنٹس بھی موجود ہیں اور ایجوکیٹرز بھی موجود ہیں. بہت ساری دیکھیں، اب ہر پیرنٹ جو ہے اس کی کوشش، آپ کبھی بھی پوچھیں کسی بھی ایشو کے ساتھ کوئی نوجوان آتا ہے، اس کا پیرنٹ کوئی ساتھ سیشن کے لیے آئے گا تو ہمیشہ آپ کو پیرنٹ سے ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے اچھا کرنا چاہتے تھے. ایون جب وہ بہت اپنی باؤنڈریز کو بلر بھی کر دیتے ہیں، بچوں کو بہت آزادی دے دیتے ہیں، بچوں پہ کوئی جو ہے کوئی ہیلدی باؤنڈری نہیں رکھتے یا بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، تو جو تھاٹ ہے، جو انٹینشن ہے ہمیشہ پیرنٹس کی وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مطابق جو ہماری نالج تھی، جو ہمارے ایکسپیرینسز تھے، اس کے مطابق ہم اچھا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حساب سے تو آپ نے ہمیں بہت ساری ڈیٹیل میں چیزیں بتائی کہ ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ جو پرابلمیٹک بیہیویئر جس کا ہم تھرو آؤٹ دا ویبینار ذکر کر رہے ہیں اور جن مسئلے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں، انہی کا شکار ہو کے ان کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز جو ہیں ان پرابلمس کی، وہ کلاس روم سیٹنگ میں ہو رہی ہوتی ہیں. اور چونکہ یونیورسٹی میں آپ بہت انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہوتے ہیں، اور جو آپ نے ایج گروپ بتایا، پیوبرٹی بتائی، ان تمام سینیریو سے کوگنیٹو چینجز کے ساتھ، سائیکولوجیکل فزیکل چینجز کے ساتھ ایک بچہ کلاس میں آ کے بیٹھ رہا ہوتا ہے. تو میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ جن لوگوں نے تھوڑی بہت بھی سائیکالوجی کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک پرابلم ہے، اس کے مطابق اس کا سولوشن ہے. دو لوگ ایک جیسے پرابلم کے ساتھ ہیں پھر بھی ان کی ڈائنامک فرق ہوگی، تو آپ پیرنٹس کو، ایجوکیٹرس کو ہمیشہ مختلف چیزیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. لیکن ڈاکٹر حمیرہ، اگر میں آپ سے کوئکلی کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس، دیر آر نو ایزی سولوشنس ٹو سائیکولوجیکل پرابلمس، لیکن پھر بھی اگر ہم ایک اوور آل کسی پرابلم کو اسپیسیفائی کیے بغیر یہ دیکھنا چاہیں کہ ایجوکیٹرس جو ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں ود ان دیئر کلاس رومس، تو what would be your suggestions about it? اوکے، دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم دو طرح کی اپروچز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا. ایک پریونٹیو اپروچ ہوتی ہے، ایک انٹرونشن بیسڈ اپروچ ہوتی ہے. جو پریونٹیو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے ہی وہ پرابلم نہ آنے دیں کہ اس سے بچوں میں پرابلم ایمرج ہوں، کیونکہ آبویسلی آپ کے پاس ڈائیورسٹی ہوتی ہے. ابھی آپ پیرنٹ سے نکل کے اسکول میں آئے ہیں یا کالج یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، تو پیرنٹ نے تو اپنے 3-4 بچوں کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے، اور گھر کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو وہ فالو کرنے کے لیے ہم انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایجوکیشن سیکٹر میں دیر از اے لاٹ آف ڈائیورسٹی. وہاں پہ آپ کا ایک بچہ اگر لو سوشل اکنامک کلاس سے آیا تو دوسرا ریچ کلاس سے، اور جہاں پہ ایک بچہ ایسے ہاؤس ہولڈ سے آ رہا ہے جہاں پہ بہت زیادہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسٹائل ہے، جہاں ماں باپ غصہ کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. دوسرا بچہ ایسے بھی آیا جو پرمسو ماحول سے آیا ہوا، جہاں پہ ماں باپ بالکل بھی مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز کی پاسداری پہ فوکس نہیں کرتے. یا ایسے بھی بچے آئے ہوتے ہیں جن کے پیرنٹس بالکل نگلیکٹفل ہوتے ہیں، جو کہ بچوں کو کہ بالکل کہ خسمانو کھاؤ، مجھے تنگ نہ کرو. تو یہ والی اپروچ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت ڈائنامکس ویریڈ قسم کے ہوتے ہیں. تو ایک استاد کے لیے اٹس ریئلی ریئلی اے چیلنج. اور پھر ایک استاد کو پھر ہم یہ بھی نہیں صرف کہتے کہ آپ اس کی اکیڈیمکس پہ فوکس کریں. ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارا استاد جو ہے وہ اس کی کیریکٹر بلڈنگ پہ بھی اتنا ہی فوکس کرے گا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ غلط باتیں جو ہے وہ اسکول سے سیکھ کے آ رہے ہیں. تو ماں باپ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو کوئی گالی نہیں دیتا، لیکن یہ اسکول سے سیکھ کے آ رہا ہے.
سو اس لیے ہم بہت ساری مرتبہ پھر ٹیچرس پریشان ہوتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ سپروائز نہیں کر رہے یا مانیٹر نہیں کر رہے. پہلے سپرویژن مانیٹرنگ بہت اچھی تھی اپنی. سو ہمیں 2 اپروچز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اپنے اکیڈیمک سیکٹر میں. اگر جو ہمیں اپنے ہر اداروں میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسا ہو. One is preventive approach, other is intervention based approach. Preventive approach کیا ہے کہ ہم آلریڈی اپنے اسکول میں یا کالج یونیورسٹی میں ایسے کام کریں ہیں, ایسے طریقے اپنا لیں کہ ہمارے بچوں میں ایٹ ویری فرسٹ پلیس پرابلم آ ہی نہ. اس کو کرنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو اوپن رکھیں, استاد اپنے کمیونیکیشن گیپ کو ریڈیوس کریں تاکہ دے شوڈ بی ریچیبل. کہ اگر کسی بچے کو کوئی پرابلم آتا ہے, ہر استاد میں یہ کیلیبر کوالٹی نہیں ہے. سو اس کے لیے بعض کا اسکول میں کاؤنسلرز ہوتے ہیں یا کاؤنسلرز نہیں بھی ہوتے تو ایک آدھ استاد ایسا اپوائنٹڈ ہوتا ہے یا کرنا چاہیے اس کو جو کہ کاؤنسلنگ میں اچھا ہے. یہاں بچے جو ہے وہ کائنڈ ہارٹیڈ ہے کہ بچے جا کے پرائیویسی میں اس کے ساتھ اپنے ایشوز کو ڈسکس کر سکیں. ورنہ ادروائز ہمارے اسکولوں کالج یونیورسٹی میں بچوں کو کوئی نہ کوئی ایسا استاد ایسا ضرور لگتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں یا اپنے پرابلمس یا ایشوز کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر اسکول میں ایسا کوئی سیٹ اپ ہو یا بن جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی مینٹور ہو, یا بعض کا اسکولوں میں نرسز ہوتی ہیں یا کاؤنسلرز ہو سکتے ہیں یا کوئی استاد ہی ہو جو ایڈمنسٹریشن میں کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں تاکہ بچوں کو کل پرابلم فیس ہوتا ہے, بے شک وہ بلی ہو رہے ہیں, بے شک وہ ہراس ہو رہے ہیں, جو میجر کاز بن رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں ابھی اکیڈیمک سیکٹر میں, بے شک وہ سائبر بلنگ ہے, تاکہ وہ وہاں پرابلمس کو رجسٹر کرا سکیں. سیکنڈ پریونٹیو اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو بڑا کلیئرلی رولز اینڈ ریگولیشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں. فار ایگزامپل زیرو ٹالرنس ٹو ہراسمنٹ, زیرو ٹالرنس ٹو سائبر بلنگ. تو اداروں کے پاس ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز بڑے کلیئر ہونے چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ہراس یا بلی ہو رہا ہے تو وہ اپنی کمپلین کہاں رجسٹر کرے گا اور اس کو کیسے پروسیس کیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ ان کو اسٹریس کوپنگ کے لیے کوئی ایسی چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں یا بتائی جا سکتی ہیں جو کہ ان کی ڈیلی لرننگ کا پارٹ ہو. جیسے ہم ایک ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ ہم فزیکل ایکٹیویٹیز بہت کیا کرتے تھے. ہمارا پی پیریڈ میں اگر ہم یہ اپنے ٹائم کی بات کروں تو ہماری اسمبلی کے ٹائم پہ ہم پی ٹی کیا کرتے تھے. اور پی ٹی کو کیا بولتے ہیں ایکچولی مجھے پتہ نہیں, پی ٹی کو فزیکل ٹریننگ ہوتی ہوگی جو ہم کہتے ہیں پی ٹی کیا کرتے تھے. صبح صبح پورا اسکول جو ہے نا وہ پی ٹی کیا کرتا تھا, ساتھ میں ڈرمس بجتے تھے, میوزک بجتے تھے اور ہم پی ٹی کرتے ہوتے تھے. تو صبح صبح ہمارا برین موبلائز ہو جایا کرتا تھا اور پھر ہم فزیکلی اپنے آپ کو ایکٹیو محسوس کرتے تھے اور پھر ہم کلاس میں جایا کرتے تھے. اب وقت کے ساتھ اسمبلیز تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. اب بہت ہی ریئر ہے کہ اسکول میں اسمبلیز ہو. تو اس سسٹم کو مینٹین رکھنا از ویری امپورٹنٹ کہ وہاں پہ ایک آپ کی فیلنگ آف ٹوگیدرنیس آتی ہے, بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ادارے سے کنیکٹڈ ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارے ٹائم پہ تو بہت کچھ ہوتا تھا, بٹ اگر اس میں آپ ایک تلاوت قرآن کے پاک کے بعد اگر قومی ترانہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر پی ٹی کر لیتے ہیں تو بچوں کو, اور پھر وہاں پہ ایک آدھ آپ کا ٹیچر انٹریکٹ کر لیتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی چیز تھی جہاں پہ بچوں کی بہت اسٹرانگ کنیکشن ہوتی ہے. تو اسکول میں جو بگیسٹ جو پروٹیکٹیو فیکٹر ہے اسکول, یونیورسٹی یا کالج میں, وہ اکیڈیمک انگیجمنٹ اور سوشل انگیجمنٹ ہے. اگر آپ بچے کو انگیج نہیں رکھیں گے ادارے کے اندر کسی بھی فارم میں, بے شک وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, بے شک وہ انٹرسٹنگ کلاس روم سیشنز یا لیسن پلان ہیں جو کہ ہونے چاہیے آج کل کے بچوں کی طرح سے جب جین زی اور الفا جنریشن ہمارے پاس آ رہے ہیں, یا وہ بے شک ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جہاں پہ ہم اپنے استادوں کے ساتھ, ہمیں یاد ہے کہ ہماری, مجھے نہیں پتا اس ہر جگہ پہ ہاؤسز ہوتے تھے, ہر کلاس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ پیریڈز ایلوکیٹڈ ہوتے تھے پورے دن میں, پورے ہفتے میں, جہاں پہ ہم اپنی لٹریری ایکٹیویٹیز میں جہاں نعت پڑھنا یا ملی نغمے پڑھنا یا کچھ کوئی بھی چیز شیئر کرنا وہ ہمارا ایک امپورٹنٹ پارٹ تھا. مجھے لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے اکیڈیمک سیکٹر میں. تو اسکول انگیجمنٹ از اے بگیسٹ پروٹیکٹیو فیکٹر جس میں اسپورٹس بھی آتی ہے اور جس میں سوشلی انگیج ہونا بھی آتا ہے. اور پھر سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ نے ٹرونسی کی بات کی تھی کہ ایک کتاب ہے جو کہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بیسیکلی اس نے لکھی اور میں اس میں کو آتھر ہوں, لیکن ٹرونسی یعنی اسکول سے بھاگنا آتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے کہ بچے اسکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں انگیج محسوس نہیں ہوتے.
ان کو وہ انٹرسٹنگ جگہ نہیں لگ رہی ہوتی. تو پریونٹیو میئر کے طور پہ ہمیں ایسے طریقے اپنانے چاہیے جہاں پہ بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو انگیجڈ محسوس کریں, مصروف محسوس کریں, تاکہ جتنی ان کی انرجیز ہیں وہ سبلیمیٹ ہو سکیں, کیونکہ انرجیز کو سبلیمیٹ ہونا یا ڈسپیٹ ہونا, کسی اور چینل میں کنورٹ ہونا جو کہ کریٹیو اور کریٹیو ہے اور پروڈکٹیو ہے, دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو یہ تو پریونٹیو اپروچ ہو گئی. انٹرونشن کی اپروچ میں جہاں پہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ جب بچہ ایسا بہیو کرنا شروع کرے جو کہ آڈ, ایسنٹرک, ڈفرینٹ ہے, جو کہ اس عمر کے بچے جنرلی نہیں کرتے, تو وہاں پہ اس ٹیچر کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ بچے میں شاید کوئی پرابلم ہے, اور بچے کے لیے اتنا کمیونیکیشن اوپن رکھیں کہ وہ بچہ اپروچ کر سکے یا آپ اس بچے کو اپروچ کر سکیں, تاکہ بچہ جو ہے وہ آپ اپنے پرابلم کو بتا سکے. تو ٹرسٹ از اے میجر کی. جب بچے کو ٹرسٹ ہوگا کہ اس کو کوئی باہر بیٹھ کے, اور انٹرسٹنگ انفارچونیٹلی میں کہوں گی کہ ٹیچرز ججمنٹل ہوتے ہیں, وہ بچے کو جج کرتے ہیں اور بچے کو اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, کلاس میں ایسے کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچہ ان سے دور ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ایلیمنٹ جو آ جاتا ہے سوشل ریجیکشن کا کلاس کے اندر, جو کہ اسکول میں بھی ہوتا ہے, کالجز, یونیورسٹی, ہر جگہ ہوتا ہے. تو اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے, کیونکہ بعد میں یہ بچوں میں ڈپریشن, انزائٹی یا سوشل انزائٹی لے کے آتے ہیں کہ بچے اوائڈنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اپنے سرکل کے اندر. تو ٹیچر کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر وہ اسٹیریوٹیپک اوپینین یا ججمنٹل اپروچ کے ساتھ اس کو ایڈریس کرے, روز وہ یا ہر ہفتے وہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں اپنی پرفارمنس کو, کہ کہاں پہ اس نے پورے دن میں کسی ایسے بچے پہ کمنٹ پاس کیا یا اس کو کچھ کہا جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو سکتا تھا یا اس کے لیے انکائنڈ جسچر ہو سکتا تھا. تو وہاں پہ وہ کوشش کرے کہ وہ اس کو آئندہ ایسے رپیٹ نہ کرے. اور انٹرونشن کے لحاظ سے اگر ہمارے پاس ایسے پینلز اویلیبل ہیں, ہمیں پتہ ہے انفارمیشن کہ کہاں بچے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, ہم ٹائملی پیرنٹس کو بتا سکیں کہ بچہ اسکول سیٹنگ میں, اکیڈیمک سیٹنگ میں کیا بہیو کر رہا ہے, کہ اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے. سو دیٹ وڈ بی ون آف دا ویری گڈ اپروچ ایٹ دا پارٹ آف اسکول اینڈ اکیڈیمکس. بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ. اور میرا خیال ہے کہ جو آپ نے ٹرسٹ بلڈنگ کی بات کی, ٹرانسی کی ہم بات کرتے ہیں, لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو اور بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسی طریقے سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں گھر سے بھی, دو کہ وہ اس طریقے سے بھاگ نہیں سکتے, لیکن وہ اتنے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں گھر سے ٹائم باہر گزارنا. سو میرا خیال سے یہ ایکولی اپلیکیبل ہے ہوم انوائرمنٹ کے اوپر بھی اور ہمارے اسکولس کے اوپر بھی. اچھا, اب آپ سے جو ایک آخری گفتگو ہم کریں گے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگر کسی کی کوئی کوشچن ہے تو ہم کوشچن آنسر سیشن اپنا تھوڑا سا لیں گے. سب سے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر جو ہمارے پاس ہے اس پوری گفتگو میں, اٹس یوتھ دیم سیلفس. جیسے بینگ ایجوکیٹر, آپ کو ہم کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے, چونکہ ہم سائیکالوجی پڑھاتے ہیں تو ہم زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں کہ ہم بچوں کے ایشوز کو سمجھیں اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں اس وقت میں جتنا بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی جو ہے پرابلم, کچھ ایسے رسپانسز سننے کو ملتے ہیں کہ میری پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی, یہ ٹراما ہے, اور پھر وہ ٹراما اگر ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی یوتھ ختم کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ چونکہ ہمیں یہ مل چکا ہے. اور حالانکہ آج کل سوشل میڈیا پہ کتنی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جنریشنل ٹراما کو جو ہے بریک کرنا ہے, اس قرض کو ختم کرنا ہے, تاکہ چیزیں جو ہیں وہ انٹر جنریشنل ٹراما اور آگے سے آگے چیزیں چلتی چلی جائیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو یوتھ جو کہ سب سے زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے بیسیکلی اپنے ایجوکیٹر سے بھی اور اپنے پیرنٹس سے بھی, اور وہ جو ہے ٹیکنگ اینڈ پہ ہوتے موسٹ آف دی ٹائم, کوئی ایسی ونڈو, چھوٹی سی چیز, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ وہ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں along with کریٹنگ اویئرنیس کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے اور کس چیز کو انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. جی عروج, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن. اگر میں اپنے آپ کو پوزیشن کروں, میرے 2 بچے ہیں جو کہ 24-25 ایئرس کے, تو ہم بھی اسی فیز سے گزرے اور ہمیں بھی یہی چیزیں بعض اوقات سننے کو ملی کہ ہم نے غلط کیا یا ہم نے خراب کر دیا یا ہم نے ٹھیک نہیں کیا. بٹ لیٹ می بی ویری فرینک, غلطی تو ہوئی ہم سے بھی بہت ساری جگہوں پہ. اب جب میری چھوٹی بیٹی ہے تو آئی ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ جہاں پہ کبھی ہارش اپروچ استعمال کی گئی تو اس ہارش اپروچ کو میں نے اس کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم
یوتھ ہے, یوتھ سن بھی رہی ہے, اب جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کتنے ینگ لاٹ ہیں یا جو اس فیز سے گزر گئے. بچے جو ہیں وہ ہم ڈفرینٹ فیزز آف لائف سے گزر رہے ہوتے ہیں. اس ایک فیز میں شاید ایک تکلیف کے ٹائم ہمارا گزرا ہوگا, بٹ ہمیں اللہ نے بہت ریزیلینس ڈالی ہوئی ہے کہ وی گرو آؤٹ آف دیٹ ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ اینڈ ہارڈ شپ, اور ہمیشہ ہم اس میں سے کوئی چیز سیکھتے بھی ہیں اور لرن بھی کرتے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ میں اگر آپ, میں یوتھ کو کہوں گی کہ اگر آپ اس کو ایویلویٹ کریں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ چیزیں گین بھی کی ہوتی ہیں, صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ہمیشہ چیزوں کو نگیٹو ہی لیا ہوتا ہے. جو اگر ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک درد بند ہوتا ہے تو بہت سارے درد کھل بھی جاتے ہیں. تو اگر آپ کی ایک چیز جو آپ نے کوئی نقصان اٹھایا ہوگا تو اس کے ساتھ میں کچھ اور بینیفٹس بھی آپ کو آئے ہوں گے. فار ایگزامپل ہارڈینس آئی آپ کی طبیعت میں, ریزیلینس آئی ان دا سینس کہ جب بھی دوبارہ تکلیفیں آئیں گی زندگی میں تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بیئر اپ کریں گے. ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وقت کے ساتھ جب ہم ٹین ایجر ہوتے ہیں تو ہمیں ہر چیز بری لگتی ہے, ہمیں ہر چیز خراب لگتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی, ہمیں سمجھا نہیں گیا اور یہ وہ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب بچے, میں اپنے بچوں کی بات کرتی ہوں, جب وہ 22-23 سال کی عمر میں آئے تو پھر انہوں نے اکنالج کیا اس چیز کو کہ آپ نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ آپ نے ٹھیک سکھایا تھا. ابھی انہوں نے اکنالج کرتے ہیں ایون کہ اگر میں ڈائیورسٹی کی بات کروں, میرے ایک بیٹے نے باہر سے پڑھا اور ایک بیٹے نے میرے یہاں سے پڑھا ہے. اب ماں باپ اپنی ویلیوز جو دیتے ہیں بچوں کو, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. پیرنٹس آر ویری امپورٹنٹ رول ماڈلس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچے اس میں سے بہت ساری چیزیں اپنے فرینڈس سے اور اپنے سرکل سے بھی سیکھتے ہیں اور ابھی سوشل میڈیا سے بھی نہیں سیکھتے ہیں. تو ہمارے پاس جو فورسز ہیں وہ صرف پیرنٹس نہیں ہیں, ہمارے ادارے جنہوں سے ہم افیلیٹڈ ہیں وہاں سے بھی ہم بہت ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس سے ہم ویلیوز کو لیتے ہیں. شروع میں جو ینگ بچے ہیں ان کو بہت تکلیف لگ رہی ہوتی ہے, بٹ بعد میں وہی اکنالج کرتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ نے ہمیں فلاں ٹائم پہ سختی نہ کی ہوتی تو ہم آج یہاں نہ پہنچے ہوتے. سو یہ میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے بچے بھی اکنالج کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ نے ہمیں نماز پڑھنے پہ انسسٹ نہ کیا ہوتا تو ہم نہ پڑھ رہے ہوتے. اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ وہ ان جگہوں سے پڑھے جہاں پہ ایسے بہت سارے ایلیمنٹ تھے کہ وہ ڈرفٹ کر سکتے تھے, ان میں کنڈکٹ پرابلم اور اینٹی سوشل ایشوز آ سکتے ہیں. تو بچوں کو اٹ ٹیکس ٹائم. جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے بچپن میں اگر ٹافیاں پسند تھی تو ابھی ٹافی نہیں پسند, اگر لالی پاپ بچپن میں کھانے کا شوق تھا تو ابھی نہیں. تو وقت کے ساتھ ہم بہت ساری چیزیں پھر انٹرلائز کرتے ہیں, جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر کی کچھ ایسی خوبصورتی ہے ایکچولی جو کہ پھر ہم بعد میں اکنالج کرتے ہیں کہ یس دس از واٹ وی لرن فرام آور کلچر. جو ایک سوشل سپورٹ کا سسٹم ہمارے یہاں پایا جاتا ہے وہ ہم باہر جاتے تو ہمیں نظر نہیں آتا. وہاں پہ انڈیویجولسٹ کلچر میں جو کہ ایک لونلینس کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ نسل در نسل جو ایک طریقے پیرنٹس نے چلائے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے مار کھائی تو آگے والوں کو بھی مارا, کیونکہ انہوں نے طریقہ سیکھا ہی یہ تھا کہ کنٹرول کرنے کا طریقہ. اس لیے بچوں کو مارنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ بچوں کو مارنے سے منع اس لیے کیا جاتا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے آئے بڑے سائیکالوجسٹ ہمیں بتائیں گے کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے, بٹ بچوں کو مارنے سے منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ بچے کو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے. جب اس سے بھی کوئی کمزور انسان ہوگا تو وہ اسی طریقے کو استعمال کرے گا, بے شک وہ کمزور اس کی اپنی اولاد ہو یا اس سے کوئی اور ویکر انسان ہو اسٹیٹس کے اندر, تو وہ اسی میتھڈ کو استعمال کرے گا. تو پنشمنٹ از ناٹ اے رائٹ میتھڈ, یس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یوتھ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اپنی اسکل بلڈنگ پہ فوکس کریں. جو اسکلس, جو لائف اسکلس کی میں خاص طور پہ بات کروں گی, جو آپ کے کچھ امپورٹنٹ لائف اسکلس ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے, آپ کی اسٹریس کوپنگ ہے کہ ہاؤ ٹو کوپ. اسٹریس کم نہیں ہوتا, اسٹریس تو زندگی کا لازم و ملزوم حصہ ہے. اسٹریس کو آپ لیتے کیسے ہیں, اس کو ڈسٹریس بناتے ہیں یا یو اسٹریس بناتے ہیں, یہ آپ کے ہاتھ میں. ڈسٹریس ہوگا جو آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے جائے گا, گلوم کی طرف, اداسی کی طرف لے جائے گا, اور یو اسٹریس آپ کو خوشی کی طرف لے جائے گا, اور آپ کوشش کریں گے کہ آپ اچھا کام کریں, کیونکہ آپٹیمل لیول آف اسٹریس تو چاہیے اچھا کام کرنے کے. سو اس لیے اسٹریس کو اگر آپ پازیٹیولی لیتے ہوئے اپنی کوپنگ کو امپروو کریں گے, پرابلم سالونگ کوپنگ کی طرف جائیں گے. ہر وقت یہ کہہ دینا کہ حکومت یہ نہیں کر رہی یا ماں باپ نے یہ نہیں کیا, ماں باپ نے پیسہ نہیں چھوڑا, دس از اے لیم ایکسکیوز ایکچولی. آپ بھی اتنے ہی عقل مند اور باشعور ہیں, اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا, مجھے بھی کیا, سب کو کیا, بٹ کیا اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کیا ہم سولوشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ سو سولوشن اورینٹیڈ ہونا از ویری امپورٹنٹ.
کیونکہ جب آپ ایک چیز کا سولوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کا حل نکالا. اسی طرح سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ از ایموشنل ریگولیشن. آج کل کے دور میں وہ انسان کامیاب ہے جس کو اپنے جذبات پہ کنٹرول. جذبات کون سے؟ جو صرف دکھ والے جذبات نہیں، آپ کا غصہ، آپ کا ایگریشن، آپ کی امپلسیوٹی اور آپ کا بے چین ہونا، آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں اور یو آر شوئنگ رائٹ ایموشن ایٹ دا رائٹ ٹائم. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو ایسی ٹیکنیکس کو سیکھیں کہ جس میں اس 1 گھنٹے کے ٹائم پیریڈ میں تو ہم اس کو آبویسلی نہیں سیکھ سکتے، بٹ یس اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ سیکھ سکیں کہ اپنے ایموشنس کو، جذبات کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، دیٹ از اے کی ٹو سکسیس. کیونکہ انٹیلیجنس تو امپورٹنٹ ہے ہی، بٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ اگر آپ ہیں تو آپ سکسیزفل ہوں گے ان ایوری کریئر، ان ایوری فیلڈ آف لائف. سو اینڈ تھرڈ جو بھی میرا پوائنٹ ہے دیٹ از کمیونیکیشن اسکلس. آج کل وہ بندے، عروج یہاں پہ اینکر ہے کیوں؟ کیونکہ عروج کی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہیں. عروج کمیونیکیٹ ویری ویل دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنز، اس کے لنکس ہیں، وہ نیٹ ورکنگ میں کیوں؟ کیونکہ اس کی کمیونیکیشن اسکلس اچھی ہیں. تو آج کل کے دور میں بے شک آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اور بے شک آپ ان پرسن کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، اگر آپ کی کمیونیکیشنز اچھے ہیں تو بلیو یو می یو آر اے سکسیزفل پرسن ان ایوری وے. اور ہم میں اور جانوروں میں فرق کی کمیونیکیشن ہے کہ ہم لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہاؤ وی آر یوزنگ لینگویج اپروپریٹلی، دیٹ از اگین اے کی ٹو سکسیس. تو اگر آپ کو کمیونیکیشن اسکلس امپروو کرنے کے لیے بے شک وہ اردو، انگریزی یا سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے کمیونیکیشن اسکلس ہیں، یو نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. نیکسٹ از یوز آف سوشل میڈیا. جتنا جلدی لرن کر لو گے کہ ہاؤ ٹو سیکیور یور سیلف، ہاؤ ٹو مینٹین اے پرائیویسی اینڈ ہاؤ ناٹ ٹو انڈلج ان اینی ادر پرسنز لائف اننیسیسریلی. کیونکہ باؤنڈریز لرن کرنا ہمارا کام ہے. میری بھی باؤنڈریز ہیں، آپ کی بھی باؤنڈریز ہیں، سب کی باؤنڈریز ہیں. نہ ہی آپ کسی کو اجازت دیں کہ وہ آپ کی باؤنڈریز میں انٹر ہوں، نہ ہی آپ کسی کی باؤنڈریز میں انٹر ہوں. سو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو کہ انفارچونیٹلی ابھی ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ باؤنڈریز کا ایلیمنٹ تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو گیا. سو دیز آر مائی فیو سجیشنس. ویری رائٹ. آپ کی تمام باتوں سے 2 پوائنٹس جو کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس میں سے نکالوں اور اس پہ بات کروں. ایک تو جتنے بھی یہاں پر آڈینس موجود ہیں ان کی اگر ان کو نہیں انفارمیشن، تو ڈیجیٹل انٹیلیجنس کے نام سے کانسیپٹ، جیسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے تھے، ہم سوشل انٹیلیجنس کی بہت عرصے سے بات کریں. ڈیجیٹل انٹیلیجنس جب سے ود ایڈوینٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے یہ کانسیپٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گیا، کرٹیسائز بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا بھی یوز کرنا ہے تو آپ نے اس کو انٹیلیجنٹلی، اور سوشل میڈیا یوزنگ میں یہ تمام ایموشن، یہی ساری کمیونیکیشن بیسیکلی کام کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ وی ہیو گاٹ سو مینی آن لائن ریسورسز وچ آر فری آف کاسٹ. سو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے ہم نے ایک خاص پریکٹس جو ہے وہ نہیں رکھی. اچھا، میرا ایک جس کو میں کہوں گی کہ اٹس اے ہاٹ question for you or that's going to be last question from my side, and then we are going to take questions from audience if they have any. The question is کہ اگر میں آپ سے کہوں while keeping in view the mental health of youth، آپ کوئی 2 چیزیں چینج کر سکیں، اٹ کین بی اینی تھنگ، آپ کلاس روم میں کوئی چیز چینج کر سکیں، پیرنٹنگ میں کوئی چیز چینج کر سکیں، کلچر میں کوئی چیز چینج کر سکیں، اٹس اپ ٹو یو. تو آپ کون سی 2 چیزیں چینج کریں گی اور جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ اس سے مینٹل ہیلتھ جو ہے یوتھ کی امپروو ہو سکتی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے عروج کہ وی آر ناٹ گڈ لسنرس. آئی ووڈ لو ٹو بی اے گڈ لسنر ایکچولی. ہماری قوم بھی اور ہم بحیثیت ٹیچرز بھی اور بحیثیت پیرنٹس بھی اور بحیثیت اولاد بھی، ہم جو ہے نا وہ اچھے لسنر نہیں ہیں. سو ہمیں بولنے کا بہت شوق ہے، ہمیں مشورے دینے کا بھی بہت شوق ہے، اور ہمیں ہر چیز میں انکلوڈ کرنے کا شوق ہے. ٹانگ کیا کہتے ہیں، ڈالنے کا شوق ہے ہمیں کہ ہمیں ہر چیز پتہ ہے، یا وی نو ایوری تھنگ. سو ایک جو یہ کانسیپٹ ہے نا کہ آئی نو ایوری تھنگ، مجھے نہ بتاؤ. سو ایون کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی اپنی پڑھائی کے اس لیول پہ آ گئی ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت کچھ نہیں جانتی، اور میرے لیے کہنا بہت آسان ہے بھی کہ مجھے نہیں پتا.
تو اس لیے جب تک آپ کے پاس اوتھینٹک نالج اور انفارمیشن نہ ہو، اور انفارچونیٹلی ہم مڈس پہ بہت ساری چیزیں چلا رہے ہیں اور ہمارے پاس اوتھینٹک نالج انفارمیشن نہیں ہوتی اور ہم نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے نا. تو اس لیے پیپل یوز ٹو سے کہ اچھا آپ کلینکل سائیکالوجسٹ میں گیٹنگ ناٹ اے کلینکل سائیکالوجسٹ. ہاں میں نے ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی پڑھی ہے، پڑھائی ہے، پڑھاتی ہوں، بٹ اگر میں کہوں کہ ان ایسنس دیٹ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ، آئی ایم ناٹ اے کلینکل سائیکالوجسٹ. جبکہ یہاں پہ لوگ تھوڑا سا بھی بنتے ہیں، بی ایس کر لی، بی اے کر لیا سائیکالوجی میں پڑھ لیا تو کلاس سائیکل. بٹ ادروائز بھی زندگی میں اگر میں عام اپروچ رکھوں تو میں دو چیزوں کو مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کو آتا ہے وہ آتا ہے اور اس کو مزید ریفائن کیا جا سکتا ہے، اور ہم صرف اسی کے بارے میں بات اوتھینٹکلی کر سکتے ہیں جو ہمیں آتا ہے، جو ہماری فیلڈ ہے، اور جو ہمیں نہیں آتا وہ ہمیں نہیں آتا. دوسرا جو ہے وہ ہمیں ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی بات کو سمجھ بھی سکیں، انڈرسٹینڈ بھی کر سکیں اور ان سے ایمپتھائز بھی کر سکیں کہ وہ اپنی جو فیلنگز اس میں بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ایمپتھی از ون آف دا فیکٹر جو کہ ٹالرنس لیول لے کے آتی ہے، برداشت لوگوں میں لے کے آتی ہے. جب ہم سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہم نے کسی کی بات کو سمجھنا بھی کیا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو برداشت بھی ہمارا کیسے آئے گا. سو اٹس ان لائکلی. سو میں دو چیزوں کو چاہوں گی کہ اپنے اندر بھی بدلوں اور دوسروں کو بھی میں سجیسٹ کروں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حمیرہ. اٹس آلویز ویری نائس لسننگ ٹو یو. اور میرا اگر بس چلتا ہے تو میں اس کو 3-4 گھنٹے تک ویبینار کو چلاتی ہوں مختلف آبزرویشنس کر کے، لیکن اوبیسلی آپ کے پاس بھی ٹائم کی کمی ہے. اور تھینک یو سو مچ، آپ نے آج آپ کا اسکیجول بہت بزی تھا، اس میں سے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. آپ تمام لوگ جو کہ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، اگر آپ ہمارے میسیجز کو چیٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں، جو کہ آئی بلیو کہ ایکسیس کر سکتے ہیں، تو اس میں ہمارے سی ای او جو ہیں انہوں نے کمبر نے ایک لنک ہم کو فارورڈ کیا ہے انسٹا کا. وہاں پر اس طرح کی تمام اطلاعات جو بھی ہمارے سوشل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہیں. اینڈ آئی وڈ لو کمبر کہ اگر وہ کوشچن آنسر سیشن کو دیکھیں. جی جی تھینک یو سو مچ سروج. 3 to 4 questions. ابھی ہمارے پاس سب سے پہلے محمد فائق صاحب نے ہاتھ اٹھایا، اگر وہ اپنا کوشچن پلیز پیش کریں. ہیلو فائق صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں ہماری؟ السلام علیکم میڈم، خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اچھا میڈم، میں نارملی یس آئی کین ہیئر یو. اوکے میڈم، میں بیسکلی ایس ای ایل ٹرینر بھی ہوں، سوشل ایموشنل لرننگ ٹریننگ، اور نارملی ہم اس میں بہت زیادہ سائیکالوجی کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو انٹیگریٹ نہیں کرتے. آپ کے خیال میں بطور کلینکل سائیکالوجسٹ، کیا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں جو ڈیپ کانسیپٹس ہیں وہ دینا چاہیے نارمل لیکچرز میں، یا جب ان کو ریکوائرمنٹ ہو، مینٹل ہیلتھ سیکنگ وہ کر رہے ہوں کسی سائیکالوجسٹ سے، تبھی ان کو وہ ان کے اوپر امپلیمنٹ کیے جائیں؟ سر میں پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا کلائنٹیل کیا ہے، آپ کا ٹارگیٹ پاپولیشن کیا ہے؟ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نارملی. سر دا بیسٹ اپروچ ابھی میں کہہ کے ہٹتی ہوں کہ اگر تو پرسن از ٹرینڈ انف ٹو گیو دیم ڈیپ نالج. بعض بچوں کی نیڈ ہوتی ہے بہت ڈیپ نالج لینے کی، بعض کی نہیں. اور جب آپ لے پرسن سے جن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں بہت ڈیٹیلس میں جانے کی آپ نے مجھے کلینکل سائیکالوجسٹ کا، میں نے بھی کہا کہ میں کلینکل سائیکالوجسٹ نہیں ہوں. آپ ہیں شاید. نہیں میں نہیں ہوں. میں نے کہا دس از واٹ آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ ایکٹیو لسنر ہونا چاہیے. No, my connection was distorting. Just joking. میں ایسے ہی بتا رہی ہوں, just making a point. So اس لیے جہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, ہمارے لیٹسٹ ٹرینڈز آ رہے ہیں ہمارے بچوں میں, سائیکولوجیکل کانٹیکس میں ڈیٹیلس میں جانے کا ٹرینڈ بہت بڑھ گیا ہے. اور ڈیٹیلس میں جانے کا ٹرینڈ جو ان میں ایگزسٹ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے ایٹ دیئر اون, کہ وہ خود جو ہے وہ اس کو ایکسپلور کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر وہ اس انفارمیشن کے دوران میں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ انفارمیشن ان کے لیے اپروپریٹ تھی یا یہ انفارمیشن ان کے لیے اپروپریٹ نہیں تھی. ان کی ضرورت سے زیادہ نالج بھی جو آپ کو نہیں ریکوائرڈ, وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے.
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जब हमने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू की तो उस वक्त हमें लगता था कि जो भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हमारे अंदर हैं, या कुछ भी कहेगी, और यहाँ पे हमारे साइकोलॉजी के जितने लोग हैं उनको अंदाज़ा होगा कि हम जब भी पढ़ते थे तो हमें लगता था कि ये हमारे अंदर प्रॉब्लम पाए जा रहे हैं, या फिर हम घर जाते थे तो हम घर जाके पिन पॉइंट करते थे कि तुम्हें तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस हो गया, या तुम्हें तो social anxiety problem है. Although it's a way of applying the knowledge whatever we have been learning in our university, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ भी होती है जो हम स्टार्ट इंटरनलाइजिंग एक्चुअली, हमें लगना शुरू हो जाता है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है. बहुत सारे लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इसलिए भी नहीं बनते कि उनको लगता है कि जब वो बहुत सारे लोगों की केस हिस्ट्रीज में जाके स्टोरीज सुनते हैं तो वो उसकी वजह से वो उसको इंट्रोजेक्ट करना शुरू हो जाते हैं और फिर उससे डिस्टेंट नहीं कर पाते. और वो डिस्टेंट करने का मतलब ये होता है कि डॉक्टर्स का और साइकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा आर्ट होता है कि वो किस तरह अपने आप को जो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग है उससे डिस्टेंट कर लें ताकि उनकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट ना हो. तो इसलिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज उतना ही देने की ज़रूरत है जितना रिक्वायर्ड है, और ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शायद उनकी नीड नहीं होती एक टाइम पे, तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. दूसरी अहम बात जो मैं कहती हूँ, अभी भी कहूँगी कि रिलीजन जो है, जैसे रिलीजन को भी आप अकेला नहीं पढ़ सकते, या आपको रिलीजन के लिए भी एक मेंटोर की ज़रूरत है, एक उस्ताद की, एक स्कॉलर की ज़रूरत है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इंटरप्रिटेशंस. कुरान की भी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं. जब आप उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो फिर आपको बात को समझ ही नहीं आती कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, तो वहाँ पे भी आपको एक उस्ताद की ज़रूरत होती है जो कि आपको उसको समझाता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई. हमारे ज़हनों में भी रिलीजन से मुतल्लिक़ ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं जो बाद में हम कहते हैं ओह खुदा ना खास्ता कुफर तो नहीं होता. सो इसलिए वहाँ पे भी आपको उस्ताद की ज़रूरत पेश आती है. इसी तरह जब आप कोई ऐसी ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं जहाँ पे आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको आपको देने की ज़रूरत होगी until or unless it is needed कि लोग आपके पास एक्सक्लूसिवली आएँ कि हमें इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, या मेरा ये मसला, ये मेरा प्रॉब्लम है. उनके हो सकता है समटाइम्स वो हमारी डोमेन में नहीं आ रहा होता, उसके लिए there are other experts जो कि उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं. I hope I have answered to your question. Yes, Zakira, one more question. Normally जब हम कोई भी ट्रेनिंग या वर्कशॉप सेमिनार करते हैं SEL के ऊपर, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, नॉर्मली अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स होते हैं फ्रॉम 18 to 25 ऑफ द एज, उनको बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस नहीं होती, ऑल्दो कि उनकी सोशल इमोशनल लैकिंग्स होती हैं. तो इसका क्या बेहतर तरीक़ेकार है कि उनको ये बात बावर करवाई जाए, फील करवाई जाए कि हाँ वो they need this to understand at least the conventional perspectives, religious perspective, कि उसको cater कैसे किया जाए. देखिए, इसके लिए अपने ऑडियंस को समझें. अगर आप अपने ऑडियंस को समझ गए ना, तो फिर आप समझें कि आप उनकी एग्जांपल्स जब उनकी लेके आएंगे एग्जांपल्स, तो फिर आप की वो बात सुनेंगे. अगर जैसे मैं अक्सर अपने घर में बड़ों से बहस होती है जब वो कहते हैं कि हम बचपन में ऐसे करते थे, हम बचपन में ऐसे थे, हम बचपन में फलां थे, हम तो यूँ करते थे. तो मैंने कह रही थी कि देखें, आपके बच्चे ने वो चीज़ नहीं देखी, वो वापस नहीं जाएगा देखने के लिए, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसने आपने जो किया वो कैसे कर रहे होंगे आप. तो जो हम अगर उनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें एग्जांपल्स उन्हीं की लानी पड़े. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, अरूज मेरी स्टूडेंट खैर रह भी चुकी हैं, अब अरूज को पता नहीं हो इंडोर्स कर सकती हैं कि नहीं इंडोर्स कर सकती हैं. हम एवरीडे लाइफ की एग्जांपल क्लास में दे रहे होते हैं, वो अगर हम उन बच्चों से रिलेटेड ही देंगे ना तो बच्चे एकदम मुस्कुरा उठेंगे एंड दे विल स्टार्ट रिलेटिंग विद यू कि अच्छा जी हमारी बात हो रही है. लेकिन अगर हम उसके अलावा जो बात करना शुरू करेंगे तो वो फिर बच्चा उसको इंडोर्स नहीं करेगा और उस एकदम हो जाएगा ये क्या रोज़ की बकवास मैं घर में भी सुन के आ रहा हूँ और यहाँ पे भी आके मैं भाषण सुन रहा हूँ. तो हमें एक्चुअली बच्चे को इंगेज करने के लिए उसी की एग्जांपल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे अगर मैं क्लास में अपने बच्चों की बहुत एग्जांपल देती थी और देती हूँ भी थी, मैंने इसलिए कहा कि अरूज मेरी स्टूडेंट रह चुकी है. सो मैं इतनी एग्जांपल दी थी, फिर मैं पेरेंट्स से पहले माफ़ी मांगती थी कि यार आई एम सो सॉरी, मुझे ना अपने एग्जांपल्स घर की देने की बहुत आदत है, क्योंकि मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या डेवलपमेंटल साइकोपैथोलॉजी पढ़ाती थी, तो वहाँ पे मैं अपने बच्चों की एग्जांपल्स ज़रूर देती थी ताकि वो फ़ौरन उससे रिलेट करते थे और वो मुस्कुरा पढ़ते थे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बच्चे ने कहा कि आज मामा मैं डेट पे जा रहा हूँ, उसको पूरी क्लास मुस्कुरा पड़ती थी, वो एसोसिएट करते थे उस चीज़ में. तो अच्छा, उनके लिए बड़ी ऑड बात थी कि मैम क्या कह रही हैं, और तो मैम ने स्कार्फ लिया हुआ दिखने में तो पारसा लग रही है.
लेकिन जब आप उनके लिहाज से जब एग्जाम्पल्स देते हैं और बात करते हैं तो फिर उससे रिलेट कर सकते हैं और फिर आपसे खुल के ऐसी बात भी कर सकते हैं जो आप जहाँ वो इनहिबिटेड महसूस कर रहे हैं. तो मेरी एक सजेशन ये है कि जब आप रिलीजन को भी बता रहे होते हैं या कोई भी चीज़ बता रहे होते हैं तो उनकी अपनी एग्जाम्पल्स को लेके जो वो एक्सपीरियंस करते हैं या जवानी में कुछ हमसे जो गलतियाँ हुई उसको नरेट करके कि उनको लगे कि जी टीचरों से भी गलतियाँ होती हैं और उस्तादों से भी गलतियाँ होती हैं, तो नॉर्मलाइज करना और उनके लेवल पे आके बात करना जो है इट इज़ समथिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग मेथड जिसके ज़रिए आप जो है वो उनको अपने साथ में इंगेज कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट. आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अपनी क्लास में बहुत सारी एग्जांपल देती हूँ कि मेरा बच्चा जब बहुत छोटा था 3 साल का था मे बी, क्योंकि हमने उसको अल्लाह के बारे में इतना बताया होता है बच्चों को कि अल्लाह ऐसे अल्लाह ऐसे अल्लाह ऐसे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह फला कर रहा है. तो गाड़ी में वो जो हम अक्सर लगा देते ना वो जो अल्लाह और क्या वो जो लिखा हुआ लगा देते प्लास्टिक का लेके गाड़ी में लगा देते. कि मैंने भी अपनी गाड़ी में वो लगाया हुआ था, किसी से बाहर से कोई बंदा बेच रहा था, मैंने उसको लगा दिया. तो अब बच्चे का तो वो कैलिबर ही नहीं है सोचने का अल्लाह के बारे में ना. तो उसने मुझे कहा कि मामा ये देखें गाड़ी जब चल रही थी कि मामा जब ये अंदर अल्लाह यहाँ पे हिल रहा है तो अल्लाह आसमान पे भी हिल रहा है. तो अब आप सिंपल अंदाज़ा लगाएं कि जब बच्चे की वो सोच ही नहीं है कि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके या उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपकी बात को समझ सके, तो फिर आप कैसे उसको वो चीज़ें बताने जा रहे हैं जो बहुत हाइपोथेटिकल हैं या जो उसने विटनेस नहीं की या उसने देखी भी नहीं है. कि हम दरख्त के नीचे बैठा करते थे और हम लस्सी पिया करते थे और हम रोटी खाया करते थे चार के साथ. दे कैन नॉट थिंक ऑफ, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ें कभी देखी नहीं और महसूस नहीं की. तो टॉक अबाउट देम, करंट सिचुएशन पे बात करें बजाय इसके कि हम पास्ट को लेके चलें. बहुत शुक्रिया मैडम. आपने कहा कि मैं एंडोर्स करूं तो आई फुली एंडोर्स दैट थिंग, बल्कि वो मेरी लर्निंग में भी है और मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ वेबिनार में मौजूद है, सबको सब लोगों का पता है, क्योंकि एग्जांपल्स जो हैं जो करीब तरीन होती है वो आपकी फैमिली की होती है, आप जो चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो. तो ऐसा ही है. अब हम ज़िशान साहब का क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद मिसबा हैं और फिर एक अनम का क्वेश्चन है. तो ज़िशान अगर आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछें. मैम मेरा और मैम अरुण, थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त सेशन था. मैम मेरा सवाल ये है यूथ के वाले से, ये सेशन के वाले से है. एक जो कॉन्सेप्ट है कन्फर्मिटी का और दूसरा जो आपने बात की है कि इमोशनल एक्सप्रेशन पे हमें काम करना चाहिए, इमोशनली खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए. अब इस जनरेशन में हम देखें तो बहुत सारे लोग हमें इस तरह के मिलते हैं जो बहुत सारी आइडियोलॉजीज पे या चीज़ों पे, फॉर एग्जांपल रिलीजन है या जेंडर है, उन चीज़ों पे अपनी फैमिली से ही नहीं एग्री कर रहे होते. तो उनके लिए एक इस तरह का डायलेमा बन जाता है कि क्या वो अपने आप को फैमिली में रख के इमोशनली एक्सप्रेस करें या फिर वो कन्फर्मिटी की तरफ जाएं. कन्फर्मिटी की तरफ जाएं तो ऑब्वियसली उनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है. अगर एक्सप्रेस करने लगें तो फिर वो डिसेंट वाला मामला आ जाता है. इस सिचुएशन को किस तरह से ट्रेस आउट करें? इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जहाँ पे जिन फैमिलीज़ में अथॉरिटेरियन स्टाइल होता है ना कि वो बच्चों को गाइड करते हैं सख्ती से और जो कहते हैं कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, तो जनरली रिएक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है कि बच्चे जब अपने फ्रेंड्स में मूव करते हैं तो वो फ्रेंड्स कुछ और स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग कर सकते हैं या अभी सोशल मीडिया आपके पास एक बहुत बड़ी फोर्स है. और अभी हम ऑब्जर्व करते हैं और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज एक इशू जो इमर्ज हो रहा है कि बच्चों में एथीस्ट होने का जो एलिमेंट है दैट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन. और उसकी मैंने आपको शायद बात हमने की थी कि जहाँ पे हम बच्चे को फोर्सफुली कहते हैं कि हम वो फॉलो करो जो हम कह रहे हैं, या अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह को कैसे चैलेंज कर सकते हो या अस्तगफिरुल्लाह फलां को कैसे चैलेंज करते हो, माफ़ी मांगो, गुनाह वाली बात है. तो जब हम बच्चों को बहुत सारी बातों में जब वो सवाल उठाते हैं और हम उनको डिस्करेज करते हैं सवाल उठाने से, वो उठा नहीं रहे होते, वो पूछ रहे होते हैं क्योंकि उनकी क्यूरियोसिटी होती है. इनफैक्ट मेरी अभी भी बहुत सारी जगहों पे क्यूरियोसिटी है जो मैं अपने कॉलीग्स से या जो मेरे आसपास के जो लोग हैं मैं उनसे वो सवाल पूछती हूँ रिलीजन के मुताबिक कि मुझे नहीं समझ आती कि फलां जगह पे औरत के बारे में ऐसे बात क्यों है या फलां जगह औरत के बारे में ऐसे बात क्यों है. बीइंग औरत समटाइम्स आई फील डिसएडवांटेज्ड. तो आई डू सीक आंसर टू दोज क्वेश्चंस ताकि मुझे पता चले. और मैं चैलेंज भी बहुत सारी मरतबा करती हूँ जो मुझे शायद हो सकता है कि मेरी नाकस अकल है जो मैं चैलेंज करती हूँ, बट मुझे लगता है कि वो
ٹھیک ہے مجھے اللہ نے تلاش کرنے کے لیے کہا کہ چیزیں تلاش کرو، ایکسپلور کرو. تو سائنٹسٹ یا سائنسدان جو ہے وہ سب سے بڑا مسلمان ہوتا ہے، صرف یہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا اگر وہ انگریز ہے. تو انگریز نہیں کہوں گی، سوری، اگر وہ نان مسلم ہے. تو ادروائز انہوں نے وہ تمام چیزیں کی ایکسپلوریشن میں جو کہ ریلیجن نے کہا کہ آگے ایکسپلور کرے. تو ہم اصل میں بچوں کی جو ایک فیز ہوتی ہے جوانی والی، جو آپ بات ایج بتا رہے ہیں 14 سال یا جو بھی ایج ہے، اس میں بچے جب ایکسپلوریشن کی فیز میں ہوتے ہیں، ہم بچوں کو اتنا ڈسکریج کرتے ہیں سوال کرنے سے کہ وہ یا تو فورکلوز ہو جائیں گے، آپ اندھی تقلید کریں گے، جو آپ نے کہہ دیا اس کو فالو کریں گے انٹل اور انلیس ان کو ایسے لوگ ملیں گے جو ان کو چیلنج کریں گے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو یا تم ایسا کیوں سوچتے ہو، یا کوئی ایسے دوست احباب بن جائیں گے جس کو وہ زیادہ ایسوسیٹ کرنا پسند کریں گے. ان کو لگے گا کہ ماں باپ سے یا بہن بھائیوں سے یا گھر کے باقی لوگوں سے ایسوسیٹ کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. Yes, I have also observed, میں نے امریکہ میں بھی آبزرو کیا کہ بہت سارے بچے جب باہر جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو مسلم ڈکلیئر نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو ٹک کرتے ہیں، وہ ایتھیسٹ پہ ٹک کرتے ہیں کیونکہ وہ دل سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. وہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم نے بچوں پہ اتنی سختی کی ہے کہ جب بچے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور بچے سوال پوچھتے ہیں تو کیا ہم ان کو اپروپریٹ آنسر دے پاتے ہیں. اور ہمارے پاس ہر چیز کا اپروپریٹ آنسر ہے بھی نہیں کیونکہ ہم اپلیکیبل نہیں ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کا نالج اور انفارمیشن نہیں ہے. جیسے میں نے ٹرانسجینڈرس پہ کام کیا، میں نے خواجہ سراؤں پہ کام کیا، یا وٹ ایور جو سیکشلی ڈائیورس اور جینڈر ڈائیورس انڈیویجولس ہیں، میری ریسرچ اس کے اوپر ہے. لوگوں نے مجھے بہت مرتبہ پوچھا کہ تم نے ان پہ کیوں کام کیا. یہ لوگ عجیب سرکاسٹک کمنٹ دیتے ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی اس پہ کام کرنے کے لیے. سو میرا یہی ہمیشہ پوائنٹ آف ویو ہوتا تھا کہ جب تک ہم ان کو سمجھیں گے نہیں، ہم ان کے لیے کام کیسے کر سکتے ہیں، یا ان کو ہم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہیں تو ہم ان کو سیدھا راہ پہ کیسے لا سکتے ہیں. پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح بچوں کی بھی جیسے ہم نے کہا کہ ڈیولپمنٹل آسپیکٹ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کس فیز میں ہے، وہ ایکسپلور کریں گے، وہ کیوریس ہوں گے، وہ سوال پوچھیں گے. اگر آپ ان کو ڈسکریج کر کے غصے کا اظہار کر کے اپنے سے دور کر دیں گے تو ان کے پاس دوسرے سورسز ہیں جہاں سے وہ انفارمیشن حاصل کریں گے. اور سم ٹائمز وہ اب تو سورسز بہت آسان ہیں، ہر چیز آپ کی سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے. تو وہ پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کمیونیکیشن گیپ نہ کریٹ کریں، ان پہ سختی نہ کریں، ان کو اپنا دوست بنائیں تاکہ وہ اس عمر میں پھر آپ سے ہر چیز آ کے ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ وہ آپ سے خار کھائیں، انہیبٹڈ ہوں اور آپ سے چیزوں کو ڈسکس نہ کریں. اب جہاں آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کو انکریکٹ نالج مت دیں، ان کو کریکٹ نالج دیں اور ان لوگوں کو ان سے کنیکٹ کروائیں جن کے پاس صحیح نالج ہے. بے شک وہ ریلیجن کا نالج ہو، بے شک وہ فزیکل اسپیکٹ کا نالج ہو یا کسی بھی قسم کا نالج ہو، ان کو ایسے لوگ زندگی میں ان سے کنیکٹ کروائیں یا ایسی سورسز جو ویب سائٹ بھی اویلیبل ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہاں سے صحیح انفارمیشن کو حاصل کر سکیں. آئی ہوپ آئی ہیو آنسرڈ دی کویسچن ذیشان. اب ہم اگر مصباح کا بس لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں. تھینک یو سر. ہم نے میم حمیرہ کو بھی کہا تھا کہ بس میم حمیرہ 8 بجے تک کا ٹائم نہیں لیں گے. آئی ایم سو سوری کہ جی مصباح اگر کوئکلی آپ بریفلی اپنا کویشچن پوچھ لیں ڈاکٹر حمیرہ سے. جی السلام علیکم. میرا کوئی کوشچن تو نہیں ہے میم، لیکن میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، عروج کی کلاس فیلو ہوں. تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ دیکھا تو میں نے جوائن کیا. تو عروج کی کلاس فیلو ہوں میں، اور میں خود ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ پریکٹس کر رہی ہوں. تو یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک جو ہے نا سلیکٹ کیا، اور یہ سب چیزیں میں دیکھ رہی ہوں نا آج کل. تو میں ٹین ایجرز میں ڈپریشن بہت زیادہ آ رہی ہے، انزائٹی بہت آ رہی ہے. تو اس کے پیچھے جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں بالکل وہ ویسی ہی ہیں یہ ہو رہی ہیں. تو میں تھا کہ میم ہمارا کو بہت 15 سال ہو گیا سنے میں، تو آج ان کو دوبارہ سنو. کیسی لگ رہی ہوں میں مصباح؟ میم ویسی ہی ہے، بالکل ویسی ہی ہے، اور ٹیچنگ اسٹائل بھی آپ کا ویسا ہی ہے بالکل. مصباح آپ کے آنے سے بہت سارے لوگوں کا بھانڈا پھوٹ گیا، جو کہ آپ نے کہا نا کہ 15 سال پہلے ہم کلاس فیلو تھے. ٹائم لائن جو ہے چلے آنے کا اور ہمیں جوائن کرنے کا بہت مصباح. تھینک یو مصباح، آئی ایم سو ویری گریٹفل. تھینک یو ٹھیک ہے جی. ویلکم، تھینک یو میم. جی اوور ٹو قمر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی بیکاز جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے قمر ہمیں.
अच्छा अभी साजिदा काज़मी साहिबा ने अच्छा कंबर आई एम सॉरी देयर इज अ पर्सन इन द मीटिंग जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकती एंड शी हैज रेज्ड हर हैंड मैडम साजिदा काज़मी हमारे साथ हैं मैम बहुत बहुत शुक्रिया Assalamualaikum आपका all. ज्वाइन करने का आपकी मोहब्बत है You're always welcome, and it's a wonderful webinar by Dr. Hamera Jami and your great effort. I really enjoyed it and looking forward for more such seminars and webinars. तो मैम बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहिबा इट्स अ वंडरफुल और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया वी आर ऑलवेज अ वंडरफुल पर्सनालिटी एंड अ लविंग पर्सन एंड स्पीक अ वेरी गुड स्पीकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू जज़ाकल्लाह मैम, थैंक यू सो मच डॉक्टर मैम। अगर आपकी तरफ से ये बात आ रही है तो आई एम इंडीड, यू नो, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली। नहीं माशाल्लाह नो डाउट आपने मैं जो ही मुझे पता चला आई वाज बिट लेट बट आई जॉइंड एंड आई हर्ड ईच एंड एवरी वर्ड और माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इट्स वंडरफुल थैंक यू सो मच थैंक बहुत यू शुक्रिया सो मैम मच। ज्वाइन करने का जी कंबर बस आप जाते जाते एक तो थैंक यू मैम हुमैरा के आप आई गेस हाँ जी हाँ जी आ रही आवाज़ या वो मेरा इंटरनेट का मसला हुआ आई थिंक सो देयर इज सम इशू जी थैंक यू सो मच कंबर, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल आपने बुलाया। एंड फॉर एवरीवन एल्स आप लोगों का भी बहुत कंबर कोई प्रॉब्लम नहीं इसको बस अब आ रही है आपके पास अच्छा आई एम सो सॉरी मैं बोलता हूँ फिर यानी कि कुछ इंटरनेट का इशू हुआ है आई एम थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच अरूज कि आपने इतना अच्छे तरीके से वेबिनार को होस्ट किया एंड वी थैंक यू वेरी मच कंबर, आई एम सो वेरी ग्रेटफुल कि आपने इनवाइट किया। चलिए मैं